ایک پہاڑی علاقے میں دو دوست رہتے تھے۔ ایک کا نام علی اور دوسرے کا نام رمضان تھا۔ رمضان پہاڑ کی چوٹی پر جبکہ علی پہاڑ کے دامن میں رہتا تھا۔ وہ بچپن کے دوست تھے۔ رمضان انتہائی سنجیدہ اور تنہائی پسند لڑکا تھا اور لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتا تھا۔ شام کو گاؤں کے لوگ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر چائے کی دکان پر جمع ہوتے اور خوب باتیں کرتے، مگر رمضان کبھی وہاں کا رخ نہ کرتا۔ بس وہ بے دلی سے اپنے کھیت میں کام کر رہا ہوتا۔ اس کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ دنیا کا سب سے اداس آدمی ہے۔ اس کے برعکس دوسرا دوست علی جو پہاڑ کے دامن میں رہتا تھا، ایک خوش مزاج آدمی تھا۔ وہ ہمیشہ خوش باش نظر آتا، لوگوں سے میل جول رکھتا۔ اس نے جب دیکھا کہ رمضان دن بہ دن رنجیدہ ہوتا جا رہا ہے، اس نے لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیا ہے، تو وہ فکر مند ہو گیا اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی ترکیب سوچنے لگا۔ پھر اسے ایک ترکیب سوجھی۔ ایک دن خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ وہ پھلوں کی ٹوکری اٹھائے رمضان سے ملنے گیا۔ رمضان علی کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ علی نے اسے سلام کیا اور کہا، تم تو ملنے آتے نہیں، میں نے سوچا میں خود ہی ملا ہوں، یہ لو یہ میرے باغ کے پھل ہیں۔ پھر دونوں بیٹھ گئے۔ علی اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، لیکن رمضان بہت کم بول رہا تھا۔ آخر علی نے پوچھا، کیا تم بیمار ہو؟ نہیں۔ اس نے اداسی سے کہا۔ پھر تم نے ایسا رنجیدہ منہ کیوں بنا رکھا ہے؟ سنا ہے بازار میں سردیوں کے لیے اچھا کپڑا آ رہا ہے، چلو بازار گھومنے چلتے ہیں۔ رمضان اس کے ساتھ چل دیا۔ علی نے اپنے لیے ایک جوڑا لیا اور دوسرا رمضان کو تحفتاً دے دیا۔ پھر دونوں اپنے گھر چلے گئے۔ چند دنوں بعد علی رمضان کے پاس گیا اور کہا، آؤ جنگل میں گھومنے چلتے ہیں۔ انہوں نے کھانا لیا اور قریبی جنگل میں چلے گئے اور وہاں دیر تک گھومتے پھرتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ رمضان کا موڈ ٹھیک ہو گیا۔ علی نے کہا، آؤ کچھ کھا پی لیں۔ پھر دونوں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے اور باتیں بھی کر رہے تھے۔ علی نے کہا، تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے۔ نہیں، میں یوں ہی ٹھیک ہوں۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ تم خوش ہو۔ رمضان اس سے دوسری باتیں کرنے لگا۔ علی سمجھ گیا رمضان ابھی اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے وہ بات دوبارہ نہ کی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ چند دنوں بعد علی پھر رمضان کے پاس گیا اور وہ دونوں باتیں کرنے لگے۔ علی نے رمضان سے پوچھا، تم اتنے سنجیدہ کیوں رہتے ہو؟ بس مجھے زیادہ بولنا اچھا نہیں لگتا۔ دونوں دیر تک خوش گپیاں کرتے رہے اور پھر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ ایک دن علی نے رمضان کو کال کی اور کہا، آج میرے بیٹے کی سالگرہ ہے، تم نے ضرور آنا ہے۔ رمضان نے ٹھنڈی آہ بھری اور کچھ دیر بعد چلا گیا۔ رمضان وہاں پہنچا تو وہاں کافی لوگ جمع تھے۔ انہوں نے کیک کاٹا۔ رمضان خوب لطف اندوز ہوا اور تقریب ختم ہونے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ اب علی نے اپنا انداز بدلا۔ اب علی کے بجائے رمضان اس کے پاس آنے لگا۔ رمضان علی سے باتیں کر کے خوشی محسوس کرتا تھا۔ ایک دن رمضان خوشگوار موڈ میں علی کے پاس آیا اور کہا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ علی رمضان کی یہ بات سن کر انتہائی خوش ہوا اور کہنے لگا، مجھے اس دن کا بے صبری سے انتظار تھا۔ میں آج ہی تمہاری بھابھی سے بات کرتا ہوں، وہ تمہارے لیے اچھی سی لڑکی ڈھونڈے۔ کچھ عرصے بعد رمضان کی شادی ہو گئی اور وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ یوں ایک دوست نے حکمت سے کام لے کر دوسرے کی خراب عادت کو بدل دیا۔ آج بھی وہ دونوں اسی گاؤں میں رہتے ہیں اور جب بھی ملتے ہیں پرانی باتوں کو یاد کر کے قہقہے لگاتے ہیں۔